خواب کو یاد رکھنا جی یا خواب کو بھول جانا جی یہ ویسے تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جو یاد رکھواتا ہے وہ رکھواتا ہے، ٹھیک اور جو بھلانا چاہے وہ بھلا دیتا ہے. ٹھیک. لیکن کوئی بھی چیز اس کے بارے میں انسان اگر کوشش کرے، کاوش کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انسان کوشش کرے اللہ تک پہنچنے کی تو اللہ وہاں کے لیے بھی راستے بنا دیتا ہے. یعنی کوشش کرے انسان، کسی چیز کی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. تو اب یہ انسان کی اختیار میں نہیں، لیکن انسان کچھ اقدامات، کچھ کام کر لے تو ممکن ہے کہ وہ خواب یاد رہ جائے. لیکن اگر خواب یاد نہ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے مجھ سے، اس لیے یاد نہیں رہتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب اگر آ کر بھول گیا تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. خواب نہ آئے یا آ کر بھول جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ حکمتیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ خواب کے اندر اپنوں کو دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، تو وہ بعض دفعہ تسلی تو ہوتی ہے دیکھنے سے، لیکن بعض دفعہ وہ زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک چیز مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ، والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، بھائی کی وفات ہوئی ہے یا کسی اور عزیز کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چہرے آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. یعنی آپ کو یادیں رہتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ شبیہ ختم ہوتے چلی جاتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر بار بار وہ نظر آئیں تو اس کے اندر وہ جہاں تسلی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، وہاں تھوڑے سے وہ زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں، وہ چہرہ دوبارہ سامنے آ جاتا ہے، وہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے خواب نہ آنا یا آ کر بھول جانا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دوبارہ آپ کو تازہ نہیں کروا رہا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چاہے کہ وہ اس کا خواب، بسا اوقات اس نے بہت خوبصورت خواب دیکھا ہے اور ایسے خواب کو ہی وہ یاد رکھنا چاہتا ہے، تو رات کو باوضو ہو کر سوئے، جی رات کو دائیں کروٹ پہ سوئے، رات کے اذکار کر کے سوئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر مجھے اچھا خواب آ جائے تو جو دل کو سرور اور سکون رات خواب میں ملتا ہے، یا اللہ بیداری میں بھی وہ چیز برقرار رہے. تو جب انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. اور پھر جب صبح آنکھ کھلے تو کسی سے بات کرنے سے پہلے بس دعا پڑھے صبح اٹھنے کی، اور فوراً اپنے ذہن کو گھمائے. یہ ہم نے جب قرآن پاک حفظ کیا، جب ہم طالب علم تھے، اور اس کے بعد اسکول لائف میں بھی، یا جو امتحانات، تو جو رات کو آپ یاد کر کے سوتے ہیں نا، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا تھا، صبح وضو کرنے سے پہلے اٹھے ہیں اور دعا پڑھی ہے، تو رات کو جو ہم اپنا منزل یا سبق جو بھی صبح قاری صاحب کو سنانا تھا وہ یاد کر کے سوئے ہیں، تو فوراً اس کو اپنے ذہن کے اندر گھماتے تھے. اچھا. اب اس طرح سے اٹھ کر اگر پیچھے تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے کہ رات میں نے کیا یاد کیا تھا یا کیا میں نے دیکھا تھا، پھر وہ یاد رہتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہو، اور آج کل تو موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اور بد نصیبی ایسی ہے کہ ہم اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ وہی واٹس ایپ چیک کرتے ہیں. وہ آپ ٹھیک کہنے لگے تھے، اٹھنے سے پہلے چیک کر رہے تھے، اٹھے بھی نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی. تو وہ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں اور سٹیٹس چیک کرتے ہیں، دعائیں بھول جاتی ہیں، نماز لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز ہمیں یاد رہتی. تو موبائل پکڑیں، اور جو آپ کو ذہن کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ فوراً نوٹ کر لیں، لکھ لیں. یعنی ایک تو آپ اپنے ذہن کو پیچھے لے کر جائیں، پھر ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا جو اچھا خواب ہے وہ پھر ذہن کے اندر بھی آ جائے گا. کچھ چیزیں، کچھ افراد، کچھ مقامات جو آپ نے دیکھے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، پھر وہ لڑی سے لڑی بنتی چلی جائے گی. پھر اصل میں یہ خواب یاد رکھنے کی جو ان کا مقصد اور وجہ ہے وہ شاید یہی ہے کہ اچھا خواب پھر کسی معبر سے پوچھ بھی تو لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کا بھی فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی خواب کے اندر وہ چیز بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھی تو قیامت والے دن اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. یعنی ایک طرف اگر یہ خوابوں کی تعبیر اور یہ خواب اچھے اور سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو وہاں خواب بیان کرنے والے سے بھی فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا خواب بیان کرنے میں. تو اس لیے اگر کوئی خواب کو من وعن یاد رکھنا چاہتا ہے
دعا کر کے سوئے، باوضو ہو کر سوئے، دائیں کروٹ پہ سوئے، اٹھ کر ان چیزوں کو نوٹ کر لے، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں